دنیا اس کو سنبھال ہی نہیں سکتی. اسی طرح اللہ حفاظت فرمائے جہنمیوں کا پیپ اور وہاں کے عذابات اور وہاں کے بچھو اور وہاں کے یہ دنیا اس کو نہیں برداشت کر سکتی. تو اگر دنیاوی اعتبار سے آدمی کرے، اس لیے کہ جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. آدمی دھوکہ دیا تو کسی اور کو نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو دیا. ہاں، دھوکہ دیا کسی اور، ناحق مال کھایا. ناحق مال کھایا، اب کیا یتیموں کا مال کھایا، اپنے پیٹ کو آگ سے بھرا، اس نے اپنا نقصان کیا. ہاں، دوسرے پہ رحم کر رہا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اس کے مقابلے میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک نظام، یہ ایمان اگر اندر ہوگا تو آدمی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. اس کا مسئلہ کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم صحابہ کرام کے قصے سنتے ہیں، ایسے عجیب عجیب واقعات اور قصے وہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ نظر اللہ کی ذات پر تھی. ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ جی میرے والد کے آپ کے والد پر اتنا اتنا قرض تھا. عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا. دونوں کے والد چلے گئے تھے دنیا سے، میں دے دوں گا. اب کوئی جھگڑا نہیں. کیوں؟ کیونکہ نظر اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ سارے فضائل سامنے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے کیا آتا ہے کہ اگر آدمی ناحق ہے اور جھگڑا ہے، اب یہ مسلمانوں کا جھگڑا یہ ناحق پر ہے، وہ حق پر ہے، یہ ناحق پر ہے، لیکن پھر یہ سوچے کہ یار جھگڑا تو اچھی بات نہیں ہے اور یہ اس جھگڑے کو چھوڑ دے تو اسے جنت کے کونے میں محل ملے گا، جنت کے کونے. اور جھگڑا چھوڑ دے اور یہ حق پر ہے اور یہ کہے کہ یار دنیا کا معاملہ ہے، میں حق پہ ہوں، دفع کرو، جھگڑا ہو رہا ہے، مسلمان بھائی ہے میرا، یہ جھگڑے کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ جنت کے بیچ میں محل ملے گا. جو حق والا چھوڑ دے اپنے حق کو. اس لیے چوتھے نمبر کا مقصد ہی فرماتے ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرتے ہوئے دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا. اب جو اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، اللہ، وہاں تو لڑائی اس پر ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. یہاں لڑائی اس پر ہے کہ میرا حق، میرا حق. ہاں، میرا حق. زمین والے نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی. جس نے زمین خریدی وہ جب زمین کو تیار کر رہا تھا تو تیار کرتے کرتے دیکھا تو اس میں سے خزانہ نکل آیا. زمین کو تیار کرتے تھے، وہ زمین خزانہ لے کر گیا جس نے زمین بیچی اس کے پاس، اور اس کے پاس لے جا کر کہا کہ میں نے زمین خریدی، خزانہ نہیں خریدا، یہ خزانہ زمین سے نکل آیا، یہ آپ کا حق ہے. اب یہ اندر ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ یہ مال اس سے کچھ نہیں ہوتا، سونے اور چاندی سے کچھ نہیں ہوتا، مال اور ملک سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ دینے پر آ جائے تو بغیر اسباب کے دے دے، نواز دے، ساری دنیا کا حکمران بنا دے. اور اگر لینے پر آ جائے تو مالدار. ایک صاحب نے سنایا کہ اتنا مال کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. مجھے خود سنایا انہوں نے، اور کہا کہ کچھ ایسی نافرمانیاں ہوئی کہ جیسے آدمی ریت کو مٹھی میں پکڑ کے دباتا ہے تو وہ ساری ریت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایسا وہ اربوں روپے کا مال کربوں روپے کا ختم ہو گیا. آدمی بھیک مانگنے کے لیے ایسے درجے پر آ گیا کہ دوسروں سے مانگتا پھر رہا ہے. مانگتا. دینے پر آ جائیں تو عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے، اور یوں کہا کہ امیر المومنین، بچوں کے ماموں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا بچوں کے لیے،
कुछ भी नहीं छोड़ा। कहा कि जो औरों का था इनको नहीं दे सकता, तो औरों का था इनको नहीं दिया। और अगर ये मुत्तकी है तो अल्लाह मुत्तकियों का दोस्त है, वली है, वो इंतजाम करेगा। तो फरमाया कि वो कहते हैं कि हमने देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चे हालांकि बनु उमैया में से थे और बनु अब्बास के जमाने में मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर रहे, मुख्तलिफ। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब ये अंदर का यकीन ये कैसे बनेगा? इसके लिए इसको बोलना पड़ेगा रोजाना। बड़े कहते हैं 3 मेहनतें हैं, ये हर सिफत को अंदर लाने की 3 मेहनत है। ये पहली मेहनत, पहली सिफत है ईमान की, ईमान की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बुनियाद है और यही असल है। और इसके साथ इखलास है कि ईमान और इखलास हदीस में आता है तो अमान है कि जितना ईमान मजबूत होगा इतना इखलास मजबूत होगा। अंदर का यकीन है, अल्लाह का यकीन है, तो अमल अल्लाह के गैर के लिए हो ही नहीं सकता। क्यों जी? हो सकता है, अंदर अल्लाह है। हाँ, कैसे होगा? एक आदमी को पता है कि मेरा काम बादशाह के साथ है और बादशाह घर में बैठा हुआ है, तो ये चपरासी के पास जाएगा? आगे सिपाही, बादशाह इसके घर में बैठा है और काम सारे बादशाह के हाथ में, तो ये कहीं दफ्तर में जाएगा? जब अल्लाह का यकीन दिल में हो तो ये कहीं और जाएगा? इज़ा हज़बहु अम्रुन, ये हदीस के अल्फाज हैं। कुरान तो कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, फफिर्रू, भागो। कि जैसे कोई मसला आता है ना, आदमी भाग के जाता है अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे ही दौड़ो, भागो अल्लाह की तरफ। तुम अपने अपने मसाइल में गिरे हुए हो, हाजतों में गिरे हुए हो, परेशानियां, हाजतें। लौ कान फिस समावाति वल अर्द रत्का अला अब्दिन, अगर जमीन और आसमान किसी आदमी पे तंग हो गए, गिर गए बिल्कुल, और फिर वो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अमल इख्तियार करता है, अल्लाह उसमें से भी उसके लिए रास्ता निकालेंगे। आसमान जमीन पे गिर पड़। ये फफिर्रू इधर आता है इज़ा हज़बहु अम्रुन फज़अ इला सलाह, कि जब नबी अलैहिस्सलाम को कोई अमर पेश आता था, कोई मसला आता था, तो आप किस तरफ मुतवज्जे होते थे? फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे। ये नहीं कि मसला पेश आया तो मसले की तरफ मुतवज्जे हुए। अंदर का यकीन है कि ये मसला ये अल्लाह की तरफ से आया। जैसे अल्लाह चीजों के खालिक है, ऐसे अहवाल के भी खालिक है। ये हाल अल्लाह की तरफ से आया और इस हाल का हल वो अल्लाह ही के पास है। अब हाल के हल के लिए किसके तरफ दौड़ो? अल्लाह की तरफ दौड़ो और नमाज के जरिए से मसले को हल करो। तो एक मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों के फरमाया कि इसकी कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया, अगर हमेशा के लिए रात हो जाए, रात को दिन से बदलने वाली किसकी कुव्वत है? अगर हमेशा के लिए दिन हो जाए तो इस दिन के बाद रात को लाने वाली किसकी ताकत है? कौन है कि जो रिस्क देता है, रिस्क लेता है? कौन है जो तख्त पे बिठाता है, तख्त से उठाता है? कौन है जो कि वजीर आजम भी बनाता है, जो असीर आजम भी बनाता है? कौन है जो देता भी है, लेता भी है? मेरे भाइयों, ये अल्लाह का तारुफ हर नबी ने कराया। ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है। इसलिए फरमाया कि कलिमा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा इखलास है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा तकवा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा मारिफत है ला इलाहा इल्लल्लाह। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अंदर का ये यकीन हर नबी ने अपने तरीकों की तरफ बुलाया और अल्लाह ने यहाँ पर बुलाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के नबी के तरीके को इख्तियार करो, बेहतरीन नमूना है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, कि जो तुम्हें रसूल बतलाए वो ले लो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं वो वही है, उस पर अमल करो, उसको लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों में कामयाबी हर नबी ने बुलाया, आपने बुलाया। फरमाया कि हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा
इल्ला मन अबा, कि जिसने इनकार किया। कहा कि या रसूल अल्लाह कौन इनकार करने वाला है? कहा जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने इताअत नहीं की वो इनकार करने वाला है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर, मोहब्बत दिलों के अंदर। आगे बात, आपका अंदाज, आपका बैठना, आप अलैहिस्सलाम का चलना, सहाबा ने नकल किया, आपका खाना, आपका पीना, ये सारा कुछ बदलाया। इसलिए सहाबा के अंदर मोहब्बत थी। ये जो है मोहब्बत अंदर ऐसी थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि ईमान का जुज़ है, ईमान का जुज़ है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। इसलिए फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में से कोई भी ईमान के कमाल को नहीं पहुंच सकता जब तक कि मैं, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके वालिद से, उसकी औलाद से, तमाम लोगों से ये उससे ज्यादा महबूब ना हो जाए। एक जगह यूं फरमाया कि तुम कमाल तक नहीं पहुंच सकते, ईमान के कमाल तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिश वो उसके ताबे ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूं। तब लिमा जितु भी। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब सहाबा के यहाँ तो इससे आगे का मोहब्बत का दर्जा था। सहाबी गुजर रहे हैं, एक जगह आई, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नीचे उतरे, एक जगह तशरीफ दूर ले गए, वहां पर बैठे कुछ देर, फिर उठे, फिर आए, ऐसे बैठे जैसे तकाजा फरमाया। उसके बाद कहा कि मुझे हाजत नहीं थी, लेकिन सफर में नबी अलैहिस्सलाम यहाँ उतरे थे और यहाँ तकाजा फरमाया था, तो उनकी इत्तिबा में उतरा और यहाँ पे तकाजे के लिए बैठे। हाजत नहीं थी, इत्तिबा। हमारे यहाँ अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि भाई सुन्नत ही तो है, उनके यहाँ अमल की करने की वजह यह थी कि सुन्नत है और सुन्नत को तलाश करना, और नबी अलैहिस्सलाम ने यूं किया और उसी के मुताबिक, हत्ता कि अगर बेटे ने एतराज किया तो सारी जिंदगी नहीं बोल रहे उनसे कि मैं तुझे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाऊं और तू जमाने का उज़्र करे। ये मोहब्बत का दर्जा है। आगे की बात है कि एक एक चीज, तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब ये अंदर ईमान आ जाए। एक आदमी ईमान से बताए, यानी एक हमारा मुज़ाकरा है, अगर अंदर ये बात हो कि नफ़ा और नुकसान, रिस्क, रब देना, ये किसके हाथ में है? जुबान से तो हर एक कहता है ना। तो अगर ये बात अंदर उतर जाए तो ये बताएं कि चोर चोरी करेगा, डाकू डाका डालेगा, हाँ, रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेगा। वो रिश्वत लेने वाला रिश्वत क्यों लेता है? क्योंकि उसके ज़हन में ये उसे समझ में आ रहा होता है कि ये जो माल है जो मैं लूंगा तो इससे मेरी हाजतें और ज़रूरतें पूरी होंगी। अगर इस रिश्वत लेने वाले को ये पता चल जाए कि ये जो मैं माल ले रहा हूं ये जहन्नुम की आग है, ये आग है, जहन्नुम की छोड़े दुनिया की आग है, ये लेगा इसको पता चल जाए कि ये जो सूद है, ये सूद जो है सांप और बिच्छू से ज्यादा मुहलिक है, तो ये इसको लेगा। अगर इसे ये पता चल जाए कि जो मीरास में बहन को हिस्सा नहीं दे रहा, बहन को हिस्सा नहीं दे रहा बाप की वफात के बाद, और उसके लिए हीले तराश रहा है, और इसे ये पता चल जाए कि ये जो मुझे 100 जिरब जमीन मिलेगी, बिलफर्ज ये 100 जिरब जमीन मिलेगी, तो ये 100 जिरब जमीन जो है, जो मेरे हिस्से की 200 जिरब जमीन है, ये 100 जिरब उसको भी तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो ये लेगा इस बात को, ये कभी हिम्मत करेगा? और इसको ये सारा नाजायज और सांप बिच्छू हराम नजर आए। जो आदमी जो है वो तोल में, नाप तोल में कमी कर रहा है, कमी बेशी, हाँ, बेचने वाला कुछ, लेने वाला कुछ,
دونوں ڈنڈی مار رہے ہیں، اور اسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، ادھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے اور جہنم کی وادی ویل ہے ان کے لیے. تو بتاؤ وہ کرے گا؟ اور دنیا کے اندر، وہ تو آخرت میں جو ہوگا اس کا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گی. اس کا تو دنیا کے اندر تو نہ، جو آخر میں جزا ہے تو وہ چاہے نعمت کی صورت میں ہے یا عذاب کی صورت میں ہے، دنیا تو اس کو سنبھال ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا درخت لگے گا کہ 100 سال تک عربی گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو اگر دنیا میں ایک درخت ایسا آ جائے تو یہ پوری دنیا اس ایک درخت کو نہیں سنبھال سکتی. اسی لیے آتا ہے کہ وہ جو ان کا عطر ہے جنتیوں کا، اس میں سے ایک قطرہ وہ زمین اور آسمان پہ وہ گر جائے تو کیا ہوگا؟ سب پاگل ہو جائیں گے، خوشبو سے پاگل ہو جائیں گے. اسی طرح آتا ہے کہ جنت کی ایک عورت لو اخرجت نصیفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة لا ضوء لها، کہ عورت کو چھوڑیں، جنت کی حور کو چھوڑیں، اس نے جو کپڑے پہنے ہیں ان کپڑوں کو چھوڑیں، اس نے جو چادر دوپٹہ اوپر اوڑھا ہوا ہے، اگر اس کا ایک کونا وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے، صرف ظاہر ہو جائے، تو اس میں جو کام ہوا ہوگا اوپر، وہ گوٹ کناری اور اس پہ جو ہے موتی، اس میں سے ایک موتی وہ سورج کے سامنے آ جائے تو اس کی روشنی کے مقابلے میں سورج ایسے ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ، کوئی روشنی نہیں. اور فرمایا کہ لو اخرجت یدها لافتتن الخلائق من حسنها، کہ اگر جنت کی عورت اپنا ہاتھ نکال لے صرف زمین اور آسمان کے درمیان کلائی، تو وہ کلائی کا حسن ایسا کہ ساری مخلوق کی عقلیں خراب ہو جائیں. وَلَوْ أَخْرَجَتْ وَجْهَهَا لَأَضَاءَتْ حُسْنُهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر آسمان سے جھانک کر دیکھ لے تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سب کو روشن کر دے. صرف یہ دنیا نہیں، زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے روشن ہو جائے. اب دنیا اس کو سنبھال ہی نہیں سکتی. اسی طرح اللہ حفاظت فرمائے جہنمیوں کا پیپ اور وہاں کے عذابات اور وہاں کے بچھو اور وہاں کے یہ دنیا اس کو نہیں برداشت کر سکتی. تو اگر دنیاوی اعتبار سے آدمی کرے، اس لیے کہ جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. آدمی دھوکہ دیا تو کسی اور کو نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو دیا. دھوکہ دیا کسی اور، ناحق مال کھایا، ناحق مال کھایا، اب کیا یتیموں کا مال کھایا، اپنے پیٹ کو آگ سے بھرا، اس نے اپنا نقصان کیا. دوسرے پہ رحم کر رہا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اس کے مقابلے میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک نظام، یہ ایمان اگر اندر ہوگا تو آدمی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. اس کا مسئلہ کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم صحابہ کرام کے قصے سنتے ہیں، ایسے عجیب عجیب واقعات اور قصے وہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ نظر اللہ کی ذات پر تھی. ایک صحابی آئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ جی میرے والد کے آپ کے والد پر اتنا اتنا قرض تھا. عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا. دونوں کے والد چلے گئے تھے دنیا سے، میں دے دوں گا. اب کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ نظر اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ سارے فضائل سامنے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے کیا آتا ہے کہ اگر آدمی ناحق ہے اور جھگڑا ہے
اب یہ مسلمانوں کا جھگڑا یہ نہ حق پر ہے وہ حق پر ہے، یہ نہ حق پر ہے، لیکن پھر یہ سوچے کہ یار جھگڑا تو اچھی بات نہیں ہے، اور یہ اس جھگڑے کو چھوڑ دے تو اسے جنت کے کونے میں محل ملے گا، جنت کے کونے، اور جھگڑا چھوڑ دے اور یہ حق پر ہے اور یہ کہے کہ یار دنیا کا معاملہ ہے، میں حق پہ ہوں، دفع کرو، جھگڑا ہو رہا ہے، مسلمان بھائی ہے میرا، یہ جھگڑے کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ جنت کے بیچ میں محل ملے گا۔ جو حق والا چھوڑ دے اپنے حق کو، اس لیے چوتھے نمبر کا مقصد ہی فرماتے ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرتے ہوئے دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ اب جو اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، اللہ، وہاں تو لڑائی اس پر ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، یہاں لڑائی اس پر ہے کہ میرا حق، میرا حق، ہاں میرا حق۔ زمین والے نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی، جس نے زمین خریدی وہ جب زمین کو تیار کر رہا تھا تو تیار کرتے کرتے دیکھا تو اس میں سے خزانہ نکل آیا، زمین کو تیار کرتے تھے، وہ زمین خزانہ لے کر گیا جس نے زمین بیچی اس کے پاس، اور اس کے پاس لے جا کر کہا کہ میں نے زمین خریدی، خزانہ نہیں خریدا، یہ خزانہ زمین سے نکل آیا، یہ آپ کا حق ہے۔ اب یہ اندر ایمان ہے، اسے پتا ہے کہ یہ مال اس سے کچھ نہیں ہوتا، سونے اور چاندی سے کچھ نہیں ہوتا، مال اور ملک سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ دینے پر آ جائے تو بغیر اسباب کے دے دے، نواز دے، ساری دنیا کا حکمران بنا دے، اور اگر وہ لینے پر آ جائے تو مالدار مالدار۔ ایک صاحب نے سنایا کہ اتنا مال کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، مجھے خود سنایا انہوں نے، اور کہا کہ کچھ ایسی نافرمانیاں ہوئی کہ جیسے آدمی ریت کو مٹھی میں پکڑ کے دباتا ہے تو وہ ساری ریت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایسا وہ اربوں روپے کا مال کربوں روپے کا ختم ہو گیا۔ آدمی بھیک مانگنے کے لیے ایسے درجے پر آ گیا کہ دوسروں سے مانگتا پھر رہا ہے، مانگتا۔ دینے پر آ جائیں تو عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے، اور یوں کہا کہ امیر المومنین، بچوں کے ماموں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا بچوں کے لیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کہا کہ جو اوروں کا تھا ان کو نہیں دے سکتا تھا، اوروں کا تھا ان کو نہیں دیا، اور اگر یہ متقی ہے تو اللہ متقیوں کا دوست ہے، ولی ہے، وہ انتظام کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے حالانکہ بنو امیہ میں سے تھے اور بنو عباس کے زمانے میں مختلف علاقوں کے گورنر ہیں، مختلف۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب یہ اندر کا یقین یہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے اس کو بولنا پڑے گا روزانہ۔ بڑے کہتے ہیں 3 محنتیں ہیں، یہ ہر صفت کو اندر لانے کی 3 محنت ہے۔ یہ پہلی صفت ہے ایمان کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے اور یہی اصل ہے، اور اس کے ساتھ اخلاص ہے کہ ایمان اور اخلاص حدیث میں آتا ہے تو امان ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اخلاص مضبوط ہوگا۔ اندر کا یقین ہے، اللہ کا یقین ہے، تو عمل اللہ کے غیر کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں جی ہو سکتا ہے؟ اندر اللہ ہے، ہاں کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو پتا ہے کہ میرا کام بادشاہ کے ساتھ ہے اور بادشاہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چپڑاسی کے پاس جائے گا؟ آگے سپاہی، بادشاہ اس کے گھر میں بیٹھا ہے اور کام سارے بادشاہ کے ہاتھ میں، تو یہ کہیں دفتر میں جائے گا؟ جب اللہ کا یقین دل میں ہو تو یہ کہیں اور جائے گا؟ اذا حزبہ امر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن تو کہتا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا، بھاگو، کہ جیسے کوئی مسئلہ آتا ہے نا آدمی بھاگ کے جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایسے ہی دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف۔ تم اپنے اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہو، حاجتوں میں گرے ہوئے ہو، پریشانیاں، حاجتیں، لو کان فی السماوات والارض رتقا علی عبد، اگر زمین اور آسمان کسی آدمی پہ تنگ ہو گئے، گر گئے بالکل، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، عمل اختیار کرتا ہے، اللہ اس میں سے بھی اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ آسمان زمین پہ گر پڑ،
یہ ففروا ادھر آتا ہے اذا حسبه امر فزع الى الصلاۃ، کہ جب نبی علیہ السلام کو کوئی امر پیش آتا تھا، کوئی مسئلہ آتا تھا، تو آپ کہاں کس طرف متوجہ ہوتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ نہیں کہ مسئلہ پیش آیا تو مسئلے کی طرف متوجہ ہوئے. اندر کا یقین ہے کہ یہ مسئلہ یہ اللہ کی طرف سے آیا. جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں ایسے احوال کے بھی خالق ہیں. یہ حال اللہ کی طرف سے آیا اور اس حال کا حل وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اب حال کے حل کے لیے کس کے طرف دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑو اور نماز کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرو. تو ایک میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ فرمایا کہ اس کی دعوت کو سننا گھنٹوں گھنٹوں اور اس کو بولنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. اس کو بولنا قرآن پاک کے وہ واقعات جو آدمی کا یہ یقین بناتے ہیں مشاہدہ کے خلاف، کیونکہ مشاہدہ کا یقین یہ تو ہر ایک کے اندر موجود ہے. آگ جلاتی ہے یہ سب کے تجربے کی بات ہے. اس میں تو جو ہے وہ غیروں کا بھی یہ تجربہ ہے، آگ جلاتی ہے. لیکن اب یہ بولنا یہ سننا کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال نہیں جلایا. فرعون کی نمرود کی اسکیم کیا تھی کہ میں ذلیل کروں، میں ناکام کروں، میں عبرت کا نشان بناؤں، میں جلاؤں. لیکن ہوا کیا جو اللہ نے چاہا؟ اس آگ کو عبرت کا نشان نہیں، اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندگی کے بہترین ایام کی جگہ بنا دی اور اس آگ کو ان کی عزت اور شرف کا ذریعہ بنا دیا اور اس آگ کو ان کی بات کے چلنے کا ذریعہ بنا دیا. سب نے دیکھا وہ ہے آگ میں اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور ان کو امام بنا دیا. اب یہ کچھ آگ میں نہیں نظر آ رہا تھا لیکن یہ کس نے کیا؟ کیسے کیا؟ اپنی قدرت سے کیا. اور اللہ کی قدرت مقید نہیں ہے، مقید نہیں. جو چاہتے ہیں اللہ جس وقت میں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. قرآن پڑھا ہوا ہے اس سے جا بجا یہ واقعات ہے کہ یہ اس کو اتنا بولیں اس کو اتنا بولیں کہ یہ دل کے اندر اتر جائے. اور دوسری محنت میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ آدمی تنہائیوں میں بھی اسی کو سوچے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ نے کیا ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اور جو ہے اصحاب کہف کو 309 سال تک غار کے اندر اور ایسے نبی علیہ السلام کو 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکالا اور بدر میں فرشتوں کو اتارا. یہ سارے واقعات سب اسی میں ہماری سوچ لگے کہ اللہ، اور جہاں اس کے خلاف نظر آتا ہے تو وہاں ہم نفی کریں کہ یہ چیز مخلوق ہے، اس میں نہیں. وہ ہمارے ایک بڑے کہتے تھے کہ پڑی مٹی کھڑی مٹی، پڑی مٹی کھڑی مٹی. تو اس کو اتنا سوچیں اس کو کہ یہ اندر ہو جائے. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذین یتفکرون فی خلق، جو فکر کرتے تھے، تفکر، تدبر، مراقبہ، یہ اندر کہ یہ اللہ سے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے. یہ اندر کا یقین، اسی کو سوچیں، اسی کو سنیں، اسی کو بولیں، اسی کو سوچیں اور پھر اللہ سے رو رو کے مانگیں کہ اے اللہ. یہ تیسری محنت کہ اے اللہ میرے بولنے سے نہیں ہوتا، میرے سننے سے نہیں ہوتا، میرے سوچنے سے نہیں ہوتا. اے اللہ، جیسے نبی علیہ السلام ایمان کے کمال پر، بلکہ ایمان کو اپنے کمال کا پتہ نبی علیہ السلام کے ایمان کی وجہ سے چلا، ایسا کمال، لیکن پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا. آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایمان نصیب فرما، اے اللہ یقین نصیب فرما. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کو اندر لے کر آنا، مانگنا اس کو کہ یہ اندر آ جائے اور ایمان آ جائے، اخلاص آ جائے. اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہے، بلکہ قبول کیا، اس عمل پہ پکڑ ہوگی
جان گنوا دی، جان گنوا دی۔ آدمی شہید لایا جائے گا، عالم لایا جائے گا، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا، اور پھر اس کے بعد سخی لایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ خیر کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور ایسے تیرے لیے قتال کیا کہ شہید ہو گیا، اور وہ کہے گا تیرے لیے علم حاصل کیا، اللہ کہیں گے کذبت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَيَقُولُ الْخَلَائِقُ كَذَبْتَ، کہ جب اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا تو جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کہیں گی کہ تو نے جھوٹ کہا، جھوٹ کہا، جھوٹ کہا۔ مرض ایسے کہ وہاں بھی آ کے اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کہ تیرے لیے کیا، اللہ کہیں گے جھوٹ بول۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ ہو کافی ہو جاتا ہے۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو یہ ایمان اور اخلاص، اس کو حاصل کر کے پھر ہر مسئلے میں اپنی طرح، اپنے ہر ضرورت میں، اپنی ہر حاجت میں۔ اس لیے صحابہ کی کیا حالت کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، خادم سے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا باغ ویران پڑا ہے اور سوکھ گیا ہے، یہ ہے وہ، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے۔ وضو کیا، خادم کو کہا، اور وہاں پر نماز پڑھی 2 رکعت۔ پھر اس کے بعد خادم کو بھیجا، جاؤ دیکھو آسمان پہ کوئی کچھ نہیں، پھر بھیجا، پھر 2 رکعت، پھر بھیجا۔ آخر میں اس نے کہا کہ پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا۔ اس کے بعد دعاؤں میں لگے۔ اس نے آ کے اطلاع دی کہ حضرت بارش شروع ہو گئی۔ کہا اچھا اب سواری پر بیٹھو اور دیکھ کر آؤ کہ کہاں تک بارش ہوئی۔ اس نے دیکھا، جگہوں کے نام لیے کہ وہاں سے وہاں، الغرض یوں کہ تھوڑا پانی بھی آپ کے باغ سے باہر نہیں گرا، سارا آپ کے باغ میں، سب آپ کے باغ۔ نماز پڑھ کے اپنے مسائل اللہ سے، اس لیے فرمایا کہ ہر صفت پہلے وہ نماز میں آئے گی۔ علم ہے، بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے علم حکم ہے اس کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجات بیان کر، والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کو اللہ نے علم دیا ان کے درجات ہیں۔ هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، علم والے بغیر علم برابر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ عالم کی عابد پہ فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری تم میں سے ادنا پر۔ اب علم کی فضیلت ہے۔ اب یہ سارے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، کہ جس کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا، تو اس کے اور انبیاء کے کس لیے علم حاصل کر رہا تھا، وجہ بھی بتائی۔ لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، غایت یہ ہے کہ تاکہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ فرمایا عالم کی سیاہی، قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا قیامت کے دن، تو عالم کی سیاہی کی قیمت، وہ اس کا وزن بڑھ جائے گا شہید کے خون سے۔ اور قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں علم نہیں دیا اس لیے کہ تمہیں عذاب دوں، آپ بیٹھ جائیں، کہ تمہیں عذاب دوں، بلکہ میں نے تو اس لیے نہیں دیا، جاؤ تم آزاد ہو جاؤ، جنت میں جاؤ۔ ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، لوگوں کی شفاعت۔ اب علم، اس لیے اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بازار میں گشت کرتے تھے، جب کسی نئے آدمی کو دیکھتے تھے اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے بازار کا علم حاصل کیا، مسائل کو سیکھا، بے و شراء کے مسائل کو سیکھا؟ اب اگر وہ کہتا نہیں سیکھا تو اس کو کہتے تھے جا ہمارے بازار کو خراب نہ کر، خراب نہ کر۔ مسائل کی رعایت کے ساتھ جب آدمی کسی شعبے میں لگتا ہے تو اس شعبے کے فضائل بھی ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں، مسائل کے ساتھ لگے گا تو اس کے فضائل ملیں گے۔ کھیتی باڑی کرنے والا اب کھیتی باڑی کر رہا ہے، اب یہ جو کھیتی نکل رہی ہے یہ کھیتی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب جب تک یہ پودا رہے گا
تو یہ کھیتی جو ہے وہ ذکر کرتی رہے گی اور مالک کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس میں سے جو پرندے کھائیں گے کوئی دانہ، کوئی کیڑا، کچھ بھی، تو اس کو صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اناج حاصل ہوگا، اس کو یہ آگے مسائل کی رعایت کے ساتھ اس میں یہ عشر دے گا۔ اب یہ تھوڑا سا عشر جو دے رہا ہے یہ اس کو اللہ کے قریب کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کا سبب ہوگا، باقی زمین اور کھیتی کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور پہاڑوں کے برابر سونا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملک کے بادشاہ کو کہا کہ خط لکھا کہ میرا یہ خط ملتے کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فلاں صحابی کو آزاد کر دینا، ورنہ میں تمہاری طرف ایسے تاجروں کی جماعت بنا کے بھیجوں گا کہ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو تاجر ہے وہ صادق ہے، امین ہے، حق ادا کرنے والا ہے، یہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہو۔ اب فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اس لیے ہر ایک آدمی، یہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھئی مسجدوں میں علماء سے اپنے شعبوں کو سیکھے، اپنے شعبوں کو سامنے رکھے۔ اگر شعبہ حرام ہے اس سے ایسا دوڑیں جیسے سانپ اور بچھو سے آدمی دوڑتا ہے، اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے مسائل کو سیکھیں، اس کو علم، تو یہ علم کے فضائل، اور ہر ایک آدمی موت تک علم سیکھتا رہے، یہ اجر ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذکر ہے کہ آدمی کا دھیان ہر لمحے، ہر گھڑی یہ اللہ کی طرف رہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ دعائیں 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 لگاتار، اٹھنے سے لے کر رات تک اگر دعاؤں کا حساب لگائیں، کھانا کھا رہا ہے دعا ہے، کپڑے پہن رہا ہے دعا ہے، اور ہر دعا متوجہ کرتی ہے اسباب سے خالق کے اسباب کی طرف۔ اس نے محنت کی، مزدوری کی، پیسے لے کر آیا، اس سے سامان لے کر آیا، گھر والی نے پکایا، اب یہ مزیدار کھانا میاں بیوی بچے مل کر کھا رہے ہیں، اب پہلے لقمے پر بسم اللہ کہو، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوت۔ عجیب الفاظ کہ تمام تعریفیں اس ذات، اس اللہ کی ہے کہ جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا میری بغیر میری کسی قوت کے اور میری کسی ہمت اور تدبیر کی، اللہ نے کھلایا، حالانکہ اس نے کام کیا، بیوی کا پسینہ گرمی میں نکلا، اس نے پکایا، اور بچہ وہ لے کر آیا، اٹھا کے رکھا، کسی کا ذکر نہیں، اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کے ساتھ کپڑے پہنے ہیں، اب اللہ کے ساتھ جوڑا، یہ دعا پڑھو، بیت الخلا جا رہے ہو یہ دعا پڑھو، باہر نکل رہے ہو یہ دعا پڑھ رہے ہو، بیوی کے ساتھ خلوت کے لمحات ہیں اس میں یہ دعا پڑھ رہے ہو، اس وقت یہ دعا پڑھو، اس وقت یہ دعا پڑھو، حتیٰ کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اب یوں کرو، دنیا میں آنے کا وقت ہے یوں کرو۔ یہ دعائیں کہ آدمی اللہ کے ساتھ جڑ جائے، متوجہ رہے، متوجہ رہے، غافل نہ ہو۔ اب میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری صفات سب سے پہلے نماز میں آئیں گی، اور نماز ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے آخر میں آخرت کے بارے میں ہے، من صلحت صلاته صلح سائر عملی ومن فسدت صلاته فسد سائر عملی، کہ جس کی نماز بن گئی اس کے سارے اعمال بن گئے، اور جس کی نماز بگڑ گئی اس کے سارے نماز بگڑ گئے۔ استاد نے شاگرد سے پانی مانگا، پانی لاتے ہوئے اس سے پانی گرا، فرمایا نماز میں کمی ہے، اگر نماز ٹھیک ہوگی تو یہ نہیں ہوتا، نماز پہ محنت کرو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایمان ہے، اخلاص ہے، علم ہے، توجہ ہے، یہ سب سے پہلے نماز میں آئے گا، پھر نماز سے نکل کر سارے شعبوں میں آئے گا، مسجد کا دین پھر نکلے گا۔ پھر تاجر تجارت کے لیے جب دکان پر بیٹھے گا تو یہ تاجر، اس کے اندر وہ ایمانی کیفیت ہوگی کہ دکان مجھے نہیں پالتی، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، دکان پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ مسلمان کسی بھی شعبے میں اس لیے نہیں لگتا
کہ وہ شعبہ، وہ کام وہ اس کو پالتا ہے، بلکہ وہ شعبے میں اس لیے لگتا ہے کہ اس شعبے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان حکموں کو میں پورا کروں گا۔ جب میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیں گے، میری تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے، چاہے جہاں سے بھی پورا کریں گے۔ اس لیے جو یہ اندر کا یقین ہے، اور یہ مسلمان تاجر ہے، اب یہ تجارت نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کرے گا، یہ پورا تولے گا، مسائل کی رعایت کے ساتھ کرے گا، مسائل کو سامنے رکھ کے کرے گا، یہ سود سے بچے گا، یہ غلط بیانی سے بچے گا، یہ عیب کو چھپائے گا نہیں، یہ عیب کو دکھائے گا کہ میرے مال میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کام کرتے تھے، ایک موقع پر اللہ اکبر کپڑے میں عیب تھا، ساتھ میں ساتھی تھا، وہ کام وہ بیٹھتا تھا، یہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتے تھے، اسے بتلایا کہ کپڑے میں عیب ہے، اس نے وہ عیب بتلایا نہیں، کپڑا فروخت کر دیا، بندہ کہیں اور سے آیا، وہ چلا گیا، انہوں نے پوچھا عیب نہیں بتایا، وہ جتنا مال تھا وہ سارا صدقہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اندر کا یہ یقین پھر اس ایمان کے ساتھ بیٹھے گا، اخلاص کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کے لیے بیٹھے گا۔ ہمارے وہاں احسان الحق صاحب فرماتے ہوتے ہیں نا کہ ایک آدمی آیا، اب اس کو ضرورت ہے، اس کے پاس چیز ہے، اب وہ ضرورت کے لیے اپنی جیب سے گھڑی نکالتا ہے، وہ گھڑی نکال کر کہتا ہے کہ جی یہ گھڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ ضرورت ہے۔ یہ کہتا ہے بھائی آپ بیٹھو، یہ گھڑی آپ کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے جی بس مجھے ضرورت ہے، زائد ہے۔ وہ پانی پیش کرتا ہے، چائے پلاتا ہے، یہ دکان کو سبب اور ذریعہ بنا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو آپس میں بھائی ہیں، آپ مسلمان بھائی ہو، یہ گھڑی خیر تو ہے، آپ کیوں بیچ رہے ہو، اور اس کی تو یہ قیمت۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ جی گھر میں بیوی بیمار ہے، بچے چھوٹے ہیں، کچھ ہے نہیں۔ اب یہ جو دکان پہ بیٹھا ہے اس کا یقین ہے کہ مجھے اللہ پال رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر ہے اور اس کے سامنے وہ روایتیں ہیں کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، جو اپنی بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے اللہ اس کی حاجت میں ہوتے ہیں، جو اپنے بھائی کو سنبھالتا ہے اللہ اس کو سنبھالتے ہیں، جو اپنے بھائی سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت اور مشقت کو دور کریں گے۔ اب یہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ کچھ پیسے لے لو اور گھڑی بھی رکھو، اور آپ کہاں رہتے ہیں اس سے پوچھا سارا۔ اب رات یہ شام کو جو ہے یہ نکلا، اپنی دکان بند کی، گھر والی کو لیا، اناج لیا، سب کچھ لیا، اور اس کو لے جا کر ان کے گھر میں دیا اور ان کا خیر خبر رکھا۔ اب یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کا حکم نبی کے طریقے پہ کام کرنے والا ہے۔ اس کا یقین ہے کہ میں کروں گا تو یہ ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی خدمت 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 کے نعرے اندر کچھ آدمی سوچے کہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور جنگل ہے، اور جنگل میں جو ہے وہ ایک دیہاتی بدو وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اندر سے پوچھا کیا ہوا؟ پریشان، اس نے کہا بھائی اپنا کام کرو جاؤ، پلغم شڑا۔ وہ اس کو اس طرح بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی اندر سے تو کسی کی آواز آ رہی ہے عورت کے کرانے کی، کہاں عورت ہے؟ اور وہ اس کو بچے کی ولادت کا وقت ہے، کہا اندر کوئی اور مستورات زنانہ؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں بڑے ثواب کی چیز لکھی ہے، اور یہ حال ہو، اگر تم تیار ہو۔ انہوں نے کہا اگر آپ کی رضا اجازت ہو رضا ہو میں تیار ہوں۔ گئی سارا انتظام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ کھجوریں کچھ لیا، وہاں پہنچے، خود جو ہے وہ پکانے لگے۔ اندر جب عورت فارغ ہو گئی اور ان کی اہلیہ نے اندر سے کہا کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری دیں، تو جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ بدو کانپ گیا، اٹھ گیا فوراً کہ حضرت عمر امیر المومنین کسی 5 سٹار
اور وہ بڑے 5 اسٹار ہوٹل کی طرح اسپتال کی بات نہیں تھی، جنگل کے اندر جھونپڑا لگا ہوا اور وہاں لے کر جا رہے اور اکیلے لے کر جا رہے. اگر آواز دیتے تو 10 آدمی تیار ہو جاتے، اگر اوروں کو تیار کرتے تو 50 آ کے مدد کرنے والے ایک اشارے پر آ جاتے. لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اخلاق ہے، خدمت ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سب سے پہلے نماز میں، اب یہ نماز میں سب سے پہلے ایمان آئے گا، اخلاص آئے گا اور علم آئے گا. نماز کے ہر جز، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نماز کو عالمانہ پڑھیں اور ذاکرانہ پڑھیں. کیا کہ ہر ایک علم کا، ہر رکن کا، ہر جز کا اس کا علم بھی ہو اور اس کے فضائل بھی سامنے، مسائل کا بھی علم ہو اور فضائل کا بھی علم، اور پھر نماز سے یہ ہر شعبے کے اندر منتقل ہوگا. اب میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اکبر، اب یہ اللہ نے نعمتیں دی، یہ ہمیں ملے، ساری دنیا کے انسانوں کو ملے، ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچے. اس لیے یہ جو صحابہ کا خروج تھا، ایک بڑے سے پوچھا گیا کہ یہ جتنے صحابہ کے خروج ہوئے ہیں، یہ نکلے ہیں، تو یہ جارحانہ تھے یا یہ دافعانہ تھے؟ کہ صحابہ جو نکلے ہیں اور وہ پوری دنیا میں ان کی قبریں بنی ہیں، تو یہ جو صحابہ نکلے تو یہ جرح کے لیے نکلے کہ آگے لوگوں پہ حملے کیے، یا دفاع کے لیے نکلے کہ اور لوگوں نے حملے کیے ان سے اسلام کا دفاع ہو، اس لیے نکلے؟ تو آسوا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ صحابہ کا خروج نہ جارحانہ تھا اور نہ مدافعانہ تھا. صحابہ کا جتنا بھی خروج ہوا ہے وہ داعیانہ تھا. نکلے حتیٰ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ حتیٰ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اسی کے لیے تلوار استعمال کی، اسی کے لیے لڑے. اس لیے جب فارس میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ آدمی جب نکلتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو یا مال ہوتا ہے، یا ملک ہوتا ہے، یا عورت ہوتی ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیوں آئے ہو؟ کہا اپنا سوال ٹھیک کرو، ہم آئے نہیں. ان اللہ ابتعثنا، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے. اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف بلائیں، لے آئیں. اس لیے من ضیق الدنیا الى سعتها، دنیا کی تنگیوں سے، پریشانیوں سے نکال کر ہم خیر کی طرف لے آئیں. یہ بنیاد ہے. آج یہ سمجھ میں نہیں آتی ہمیں. ہم عمل کرتے ہیں آخرت کے لیے، حالانکہ دنیا کی بنیاد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ شروع میں کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں. وہ جو جمع ہوئے قریش والے، اس میں ان کے رؤسا، تو کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ لوگ اس کلمے کو مان لو تو جتنا عرب ہے یہ سارا عرب آپ کی اطاعت کرنے لگے گا، تابع ہو جائے گا. اور جتنا عجم ہے وہ سارا آپ کو جزیہ دے گا. ابو جہل نے کہا ولو عشرہ، آپ ایک کلمے کی بات کرتے ہیں، ہم ایسے 10 کلمے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پڑھو پھر لا الہ الا اللہ. کہا یہ تو نہیں مانتے. یہ آپ نے بنیاد سمجھائی. اس لیے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا انفرادی طور پر کہ جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، دیکھو میں تمہارے لیے دنیا کی خیریں لے کر آیا ہوں اور آخرت کی بزرگی لے کر آیا ہوں. دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اب ایک ایک کو یہ بات سمجھانا، اس لیے صحابہ نے کہا من ضیق الدنیا الی سعتها، کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی، دنیا کی وسعت کی طرف بلائیں. من جور الادیان الی عدل الاسلام، اور دوسرے دینوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کر آئے. ہم اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے. اب معاذ ابن جبل، اچھا یہ بات اتنی زیادہ، یہ معاذ ابن جبل ہے، حبی الرسول ہے، آپ علیہ السلام کے محبوب ہیں. کسی صحابی کے بارے میں آپ نے اس طرح نہیں کہا جس طرح معاذ ابن جبل کے بارے میں کہا کہ واللہ یا معاذ انی لاحبک، کہ
کہ خدا کی قسم اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ ابن جبل سے کہا، اور اعلم بالحلال والحرام، سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے اس امت کے مفتی 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، وہ طاعون کے مرض میں، ایسے بڑے صاحب۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ محبت ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو یمن جا دین کو دے کر، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر ملاقات نہ ہو، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ھذا، اور پھر میری مسجد اور قبر سے تمہارا گزر ہو، ملاقات نہ ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ ہے، حبی الرسول ہے، نبی علیہ السلام کے محبوب ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کو سفارش کرواتے تھے حضرت اسامہ سے، اور آپ اپنے جب آپ کو ہوش، ایسی کیفیت بے ہوشی، ہوش، آپ کہہ رہے ہیں کہ نفذوا جیش اسامہ، اسامہ کی جماعت کو نکالو، اسامہ کی جماعت کو بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو، اللہ کے راستے میں، کس لیے کہ ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔